بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. موقر اور محترم علماء کرام، آج ہمارا یہ تنظیم دعوت الحق کے زیر اہتمام تربیتی درس منعقد ہو رہا ہے. اس کا مقصد اہل سنت والجماعت کے اصول اور ان کی بنیادی باتوں کا آپس میں مذاکرہ کرنا ہے، تاکہ مسلک حق اور اس کا منہاج، طریقہ استنباط وغیرہ ہمارے سامنے مستحضر ہوتا رہے، اور اہل سنت والجماعت کے خلاف ہر اٹھنے والی آواز اور ہر باطل کو سمجھنا اور اس کے لیے، اس کے رد کے لیے، اس کے تعاقب کے لیے کوشش کرنا ہمارے لیے آسان ہو سکے، اصول اور دائرے میں ہماری طرف سے فتنوں کا تعاقب ہو سکے. آج کی اس نشست کے اندر اجماع کی حقیقت اور حجیت سے متعلق مذاکرے کا عنوان تجویز کیا گیا ہے. اہل سنت والجماعت جو ایک مشہور حدیث اور امت کے اتحاد و اتفاق کی روشنی میں اس امت کے 73 گروہ میں بٹ جانے والوں میں سے حق اور نجات پانے والا گروہ ہے اہل سنت والجماعت کا. دین و شریعت کی نشر و اشاعت میں، دین کو پھیلانے میں، قرآن کے معنی اور احادیث وغیرہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے اور سمجھانے میں، اور چونکہ یہ شریعت قیامت تک کے مسائل کی ضامن ہے، اس کو مکمل کہا گیا ہے. اس کی تکمیل کا مطلب ہی یہ ہے کہ قیامت تک اس امت کو جو بھی مسائل اور حالات درپیش ہوں گے، کتاب و سنت تمام مسائل کے سلسلے میں امت کی رہنمائی کرے گی. اس لیے ہمارا یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ دین یا امت کو پیش آنے والے مسائل کے سلسلے میں، مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کا، جن میں سر فہرست اور سب کے پیش رو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کا جو طریقہ، جو منہاج رہا ہے، اور انہی سے تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، اور پھر چلتے چلتے ائمہ متبوعین نے، ائمہ اربعہ اور ان سے وابستہ ائمہ حضرات نے جو طرز اور طریقہ اختیار کیا ہے، وہی ہمارے لیے
قابل عمل ہے اور لائق تقلید ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور راستے پر چلیں گے تو پھر قرآن و سنت کی تکمیل کے دعوے سے ہاتھ چھوٹ جائے گا، نقص کا اور ناتمام ہونے کا الزام اور اعتراض ہمارے اوپر پیش آنے لگے گا۔ دنیا کے اندر جب سے دین آیا ہے اور پھر دین کے آنے اور پھیلنے کے بعد جب سے نئے نئے مسائل پیش آنا شروع ہوئے ہیں، ایک طبقہ امت کی بڑی اکثریت اور غالب اکثریت سے ہٹ کر ان مسائل کو حل کرنے میں یا اس مسائل کے سلسلے میں گفتگو کرتا رہا ہے، لیکن ہر زمانے کے لوگوں نے اپنا نمونہ اور اپنا مشعل راہ اور اپنے ہر طرح کے مسائل کو حل کرنے کا منہاج اور طریقہ قرآن و سنت کی نصوص کو، صحابہ کرام کو اولین درجے میں مقدم رکھا ہے، اور صحابہ کے طرز عمل سے دین کے مسائل کو حل کرنے کا جو طریقہ کار ائمہ مجتہدین اور ائمہ متبوعین نے وضع کیا ہے، تجویز فرمایا ہے، اسی کو ہر زمانے کے جمہور علماء نے یا کئی اہل حق نے اس کو اپنایا اور اختیار کیا ہے۔ ہم 73 گروہ میں سے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی حقانیت کی اور صداقت کی اور نجات یافتہ ہونے کی حدیث شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی گواہی دی گئی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان بھی چاہے گا کہ جب 73 میں ایک گروہ کامیاب ہونے والا ہے تو ہم اسی کامیاب جماعت میں شامل ہوں، اور اس کامیاب جماعت میں شامل ہونے کے لیے اس جماعت کے جو اصول، جو طریقہ کار، جو اس کے نظریات ہوں گے دین و شریعت کے سلسلے میں، دین اور شریعت کو پڑھنے کے بارے میں، اس کی تفسیر و توضیح کے بارے میں، اور امت میں درپیش نئے مسائل کو حل کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں، اسی جماعت اہل سنت والجماعت کا سب کچھ ہمیں مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ اب ہم سب نے جو چیز پڑھی ہے، اہل سنت والجماعت کے جو مآخذ کہلاتے ہیں، مسائل کو حل کرنے کے جو طریقہ کار، جو مستدلات جن کو کہا جاتا ہے، دلیلیں کہا جاتا ہے، یہ 4 چیزیں رکھی گئی ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ اور یہ چیز قرآنی آیات سے اور احادیث سے اور صحابہ کے طرز عمل سے مدلل ہے۔ ایسا نہیں کہ امت نے یوں ہی اپنے من سے یہ طریقہ ایجاد کر لیا ہو، اس کے اوپر آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، اور پوری امت کا تعامل اور پوری امت کا خاص طور سے اولین مرحلے میں صحابہ کرام کا عمل بھی ہے۔ 4 چیزیں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ ان دونوں کے اندر مسائل بسا اوقات بالکل منصوص اور صریح الفاظ کے اندر ہوتے ہیں، اور کبھی ان دونوں کی نصوص سے مسئلے کا حل اشارے کے ذریعے اور دلالت کے ذریعے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے جو قرآن کی آیات کی نہ تو صراحت سے سمجھا جائے گا، نہ روایات کی صراحت سے، نہ آیات و روایات کے اشارے سے، نہ دلالت سے، نہ اقتضاء سے، کسی بھی طریقے سے ان دونوں بنیادی مآخذ کی نصوص سے جانا اور پہچانا نہیں جا سکتا۔ ایسا بالکل ممکن ہے، اور ایسا ممکن ہونا یہ ان دونوں کے نقص کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے، مشہور حدیث ہے جو اس پر دال ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے تھے تو ان سے سوال فرمایا تھا، کیف تقضی، تمہارے ساتھ سامنے مسائل آئیں گے تو آپ ان کو کیسے حل کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے میں فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تم کو کتاب اللہ میں نہ ملے، اللہ کے نبی کا قول، یہ اشارہ ہے، بالکل صاف صراحت ہے بلکہ،
کہ ایسے مسائل امت کے سامنے آئیں گے کہ جن کا حل صاف صاف صریح طور پر قرآن کے اندر اس کو نہیں مل سکتا۔ تو اس وقت حضرت معاذ نے کہا کہ پھر میں آپ کی سنت میں ڈھونڈوں گا، اس سے مسئلہ حل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو اس وقت نے کہا تھا اجتہد رأیی ولا آلو، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بلا کسی کوتاہی کے اور بلا کسی لاپرواہی کے پوری ذمہ داری کے ساتھ اجتہاد کروں گا اور منصوص مسائل پر غور و فکر کر کے نئے مسائل کا حل امت کے سامنے پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں ان کی تائید فرمائی، ان کا سینہ تھپتھپایا۔ تو یہ آپ کا قول بالکل صاف اور صریح ہے کہ تمام مسائل صاف صاف طور پر آیات و روایات کے اندر نہیں ہیں، اور اس کے لیے دوسرے دروازے بھی ہیں، دوسرے راستے بھی ہیں جن کے ذریعے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ ایک تو وہی طریقہ ہے جو حضرت معاذ ابن جبل کی روایت کے اندر ہے، اجتہاد، استنباط اور قیاس۔ اور اجتہاد اور استنباط کے بارے میں ہم اور آپ لوگوں نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ مثبت حکم نہیں ہوتا ہے۔ قیاس اور مجتہد کے اجتہاد سے فی نفس ہی کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقیقت میں جو مسئلہ اجتہاد یا قیاس کیا جاتا ہے وہ قرآن یا روایات کی نصوص کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، جو بادی النظر میں اس پر نگاہ نہیں پڑتی۔ مجتہد اپنی باطنی بصیرت سے اور فقہی صلاحیت کی بنا پر گویا لوگوں کو سجھوا دیتا ہے، جسی بنا پر اس قیاس کو مظہر کہا گیا ہے۔ تو حکم تو بلا شبہ قرآن اور آیات کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ صاف صاف نظر نہیں آتا تو مجتہد اس کو ظاہر کراتا ہے۔ یہی حال اجماع کا بھی ہوتا ہے۔ اجماع بھی یہ مسائل کے لیے مظہر ہوتا ہے، ظاہر کرانے والا ہوتا ہے۔ اجماع سے براہ راست ڈائریکٹ ایسا نہیں کہ کوئی قرآن اور آیات کے خلاف پوری امت کے لوگ مجتمع ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اجماع کے بارے میں کہا بھی گیا ہے، ابھی آئے گا بھی آگے، کہ کسی عمل پر، کسی حکم پر اجماع یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان مجتہدین کے سامنے کوئی دلیل ہے، وہ اس حکم کے بارے میں کسی دلیل پر واقف ہوئے ہیں، تبھی ان پر اس بات پر اجماع یا اتفاق ہوا ہے۔ اور اگر کہیں بادی نظر میں کوئی دلیل نظر نہ بھی آئے اور کوئی مجتہد اس کو پیش بھی نہ کر پائے، صرف اجماعی کا لفظ نقل کیا جائے اور کوئی دلیل پر واقفیت کا کہیں کوئی علم نہ ہو، تب بھی اجماع سے ثابت شدہ حکم جو ہے واجب العمل ہوتا ہے، وہ معتبر ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآنی آیات اور روایات اجماع کی تائید کر رہی ہیں۔ روایات کے اندر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی بھی خطا اور ضلالت پر اکٹھا نہیں کر سکتا۔ جب خطا اور ضلالت پر اکٹھا نہ ہونے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے اور نبی نے اس کا اعلان فرمایا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ امت جس چیز پر بھی مجتمع ہوگی وہ بلا شبہ حق ہوگا اور صواب ہوگا، اس کو خطا یا گمراہی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اجماع اس امت کے اندر جو رکھا گیا ہے اور اس کی حجیت کا اعتبار کیا گیا ہے، اس کی وجوہات اور مصلحتوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ شریعت محمدیہ قیامت تک کے لیے ہے اور شریعت قیامت تک لوگوں کے لیے محفوظ اور قابل عمل باقی رہے، صاف ستھری رہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا ترکتکم علی الملۃ البیضاء الواضحہ، میں نے تم کو ایک واضح اور روشن ملت پر چھوڑا ہے، تو یہ قیامت تک باقی رہے ملت اس حال پر، اس کے لیے امت کے ساتھ کسی معصوم طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ پچھلے نبیوں کی شریعتیں کیوں ضائع ہو گئیں؟ کہ ان نبیوں کا وجود جب تک ہوتا تھا تو اس نبی کی شکل میں ایک معصوم طاقت ہوتی تھی، ان کی شریعت محفوظ ہوتی تھی۔ جب نبی چلا جاتا وہ امت معصوم طاقت سے محروم ہو جاتی تھی، اس لیے رفتہ رفتہ وہ دین بگڑ جاتا تھا۔ پھر آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ یہود و نصارہ نے کتنی گمراہیوں پر اتفاق کیا، اسی لیے ان کا اجماع اور ان کا کسی بات پر
بالکل یا متفق ہونا یہ حجت نہیں ٹھہرا ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے اجماع اور اتفاق کو یہ سند اللہ کی طرف سے نہیں ملی تھی کہ وہ خطا پر اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ یہ شریعت محمدیہ قیامت تک چلنی ہے، اس لیے آپ کی وفات کے بعد بھی ضرورت تھی کہ جب قیامت تک اس کو محفوظ رہنا ہے تو اس کے ساتھ کوئی معصوم طاقت لگی رہے جو اس شریعت کو زیغ و ضلال سے بچاتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کی اجتماعیت کو وہ معصومیت دی ہے جس کے طاقت کے نتیجے میں یہ امت کے دین، احکام اور شریعتیں یہ سب قیامت تک کے لیے محفوظ رہیں گی۔ پوری امت مل کر کبھی اس کو بگاڑ ہی نہیں سکتی، کوئی غلط ہو اور پوری امت متفق ہو جائے نہیں ہو سکتا۔ جب بھی امت کسی بات پر متفق ہوگی یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ حق ہی ہے، درست ہے اور قطعی اور بعض موقع پر یقینی چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کو خطا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے بہت سے علماء نے، علامہ خالد محمود کی کتاب آثار الحدیث ہے، وحی کی اقسام میں تفصیل سے انہوں نے بحث کیا ہے، امت کے اجماع کو وحی کی اقسام میں سے شمار کیا ہے۔ وحی کے مختلف طریقے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آنے کے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اجماع امت بھی یہ ایک طرح کی وحی ہے جو اللہ کی طرف سے امت کی اجتماعی طاقت میں گویا سب کے دلوں کے اندر القاء کیا جاتا ہے اور سب ایک امر پر متفق ہوتے ہیں، تو یہ من وجہ وحی ہے۔ وحی کی متعدد اقسام میں ایک قسم انہوں نے اجماعی طاقت کو بھی ذکر کیا ہے۔ اس لیے اگر کہیں کسی مسئلے پر اجماع ہو اور کہیں قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نظر نہ آئے تو یہ خود ایک مستقل دلیل ہے۔ قرآن کی مختلف آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے جیسا کہ اس کی طاقت مدلل اور مبارہن ہے۔ اب اجماع کہتے کس کو ہیں؟ اجماع کی تعریف اصول کی مختلف کتابوں کے اندر مختلف تعریفیں کی گئی ہیں اور سب کی تعریف کا خلاصہ اور لب لباب وہ تعریف ہے جو نور الانوار کے اندر درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ لکھتے ہیں الاجماع فی اللغت الاتفاق، اجماع کا معنی لغت کے اندر ہے اتفاق کرنا، کسی چیز پر مجتمع ہو جانا بلا کسی اختلاف کے۔ وفی الشریعت اتفاق مجتہدین صالحین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر واحد علی امر قولی او فعلی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے صالح مجتہدین کا کسی بھی زمانے میں کسی امر قولی یا فعلی پر متفق ہو جانا یہ اجماع کہلاتا ہے۔ کسی بھی قولی عمل ہو، کوئی بات ہو، اس کے کہنے سے تعلق رکھتی ہو، یا کوئی عمل ہو جو اعضاء اور جوارح سے کرنے والے اعمال ہوں، اگر کسی بھی زمانے کے مجتہدین صالحین، ائمہ مجتہدین، ہر زمانے کے علماء اگر اجتماعیت کے ساتھ اس پر متفق ہو جائیں تو وہ ان کا کسی حکم پر اتفاق یہ اجماع کہلاتا ہے، اور جس مسئلے پر اتفاق ہو جائے اس کو مجمع علیہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعریف کیا ہے، اس کا بھی حاصل اور خلاصہ وہی ہے، الاجماع عبارۃ عن اتفاق اہل الحل والعقد من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی امر من الامور، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اہل حل و عقد کا اتفاق کر لینا کسی چیز پر، اور اہل حل و عقد سے مراد امام رازی کہتے ہیں وَنَعْنِي بِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، احکام شریعت میں جو اجتہاد کرنے والے ائمہ ہیں ان کا کسی بھی حکم پر اتفاق کر لینا یہ اجماع کہلاتا ہے، اور یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ صرف صحابہ کے زمانے میں اجماع ہوگا، تابعین میں نہیں ہوگا، یا تابعین میں ہوگا اس کے بعد نہیں، یہ ہر زمانے میں کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے۔ تو مختلف تعریفیں ائمہ نے کی ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن سب کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ بعد میں کسی درپیش مسئلے پر کسی زمانے کے علماء کا، مجتہدین کا اتفاق کر لینا یہ اجماع کہلاتا ہے۔
اب اجماع کی بنیادی طور پر 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک اجماع قولی، ایک اجماع عملی اور تیسرا اجماع سکوتی۔ اور پھر اجماع کرنے والوں کے اعتبار سے اجماع کے حسب ذیل 3 درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے مضبوط ترین درجہ صحابہ اکرام کا وہ اجماع ہے جو انہوں نے عملی یا زبانی طور پر کیا ہو۔ صحابہ اکرام نے کسی بات پر اتفاق کیا ہو اور سب نے قولاً کہا ہو کہ اجمعنا علی کذا، ہم سب کا اس پر اتفاق ہے، یا کوئی عمل کسی صحابی نے کیا ہو اور پھر اس کو ہر صحابی نے کیا ہو، تمام صحابہ سے اس کا کرنا ثابت ہو، اس کو اجماع قولی کہا جاتا ہے۔ اور اجماع کے درجات کے اعتبار سے یہ سب سے قوی درجے کا اجماع ہے، جس میں صحابہ کی طرف سے بالکل صراحت ہوتی ہے۔ اس اجماع کا حکم یہ ہے کہ یہ حجت قطعیہ ہوتا ہے، اس کے حجت قطعیہ ہونے پر کسی کا بھی اس امت میں اختلاف نہیں ہے سوائے نظام معتزلی کے اور شیعہ کے، بعد کے زمانے میں غیر مقلدین کے، ورنہ خیر القرون کے اندر صرف معتزلہ اور شیعوں نے اجماع کی مخالفت کی ہے اور اس کی حجیت سے انکار کیا ہے، ورنہ پوری امت نے اجماع کو حجت قطعیہ مانا ہے، ایسے ہی جیسے قرآن کی آیات اور ایسے ہی جیسے احادیث متواترہ کہ جن کے ثبوت میں اور ان کے اپنے مدعا پر دلالت کرنے میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، کوئی شک نہیں ہوتا، ایسے ہی اجماع کی اس قسم کا حال ہوتا ہے۔ اس کے قبیل سے ایک مثال دیا ہے صاحب نور الانوار نے کہ اجماع کی اس قسم کی مثال الاجماع علی خلافت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر جو صحابہ کا اجماع ہوا ہے وہ ایسے ہی تھا، بالکل تصریحی اجماع، اجمعنا علی کذالک جیسا، اس لیے لکھا ہے۔ اور اس اجماع کا انکار کرنے والے کا حکم یہ ہے کہ یکفر جاہدہ، اس اجماع کا منکر کافر ہے۔ چنانچہ فقہائے حنفیہ نے اور دوسرے ائمہ اربعہ کے فقہاء نے بھی یہ صراحت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا منکر کافر ہے، اور بہت سے علماء کے ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا منکر بھی کافر ہے۔ تو یہ اجماع کی سب سے قوی اور اعلیٰ قسم ہے جس میں صحابہ کی طرف سے قولاً صراحت کے ساتھ اجماع ہوتا ہے یا فعلاً بالکل صراحت کے ساتھ اجماع ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں صاحب نور الانوار فرماتے فَإِنَّهُ مِثْلُ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ، یہ درجے اور رتبے میں بالکل قرآنی آیت اور خبر متواتر کے درجے میں ہوتا ہے، حتیٰ یکفر جاہدہ، جس طریقے سے آیات اور خبر متواتر کا منکر کافر ہوتا ہے ویسے ہی اجماع کی اس قسم کا بھی منکر کافر ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا منکر کافر ہوگا کیونکہ وہ اجماع قطعیہ کا منکر ہوگا۔ دوسری قسم ہے صحابہ اکرام کا وہ اجماع جس میں بعض صحابہ اکرام نے اجماع کی صراحت کی ہو قولاً یا فعلاً، اور دوسرے بعض صحابہ کی طرف سے سقوط ہو، اس کے خلاف کہنا یا اس کے خلاف کرنا منقول نہیں ہے اور اس کے مطابق کرنا بھی منقول نہیں ہے، باقی لوگ خاموش ہیں۔ کرے وہو المسمى بالاجماع السکوتی، اس دوسرے اجماع کو جس میں بعض صحابہ کی طرف سے صراحتاً اجماع ہوتا ہے اور بعض کی طرف سے سکوت ہوتا ہے، یہ بھی واجب العمل ہونے میں پہلے ہی کی طرح قطعی ہے، جیسے پہلا اجماع قطعی ہے ویسے یہ بھی قطعی ہے۔ لیکن اس اجماع کی قطعیت میں چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ائمہ مجتہدین معتبرین میں سے ان کا اختلاف ہو گیا، اس اختلاف کی وجہ سے اس میں خفت صرف یہ آئے گی کہ اس اجماع کا منکر کافر نہیں کہلائے گا، ورنہ عمل میں اس کے قطعی ہونے میں پہلے درجے کا یہ بھی برابر ہے، جیسے پہلے درجہ کا کہ اجماع سے ثابت شدہ حکم واجب العمل ہوگا، ویسے ہی اس قسم سے بھی ثابت شدہ حکم سے مسئلہ جو ہوگا وہ واجب العمل ہوگا۔ اس کی مثال میں تراویح کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ نماز تراویح حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت باجماعت جاری فرمائی، اور
لیکن کسی صحابہ سے اس کے خلاف انکار منقول نہیں ہے، اور سب سے صراحت حضرت ابو بکر کی خلافت پر اتفاق کی طرح اس بارے میں قولی یا فعلی صراحت بھی منصوص نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن کسی سے انکار بھی ثابت نہیں ہے، سب کا سکوت ثابت ہے، اس لیے یہ اجماع سکوتی کہلائے گا۔ اب چونکہ اس کی قطعیت میں امام شافعی کا اختلاف ہو گیا، اور ہمارے یہاں یہ مسلمہ اصول ہے کہ کسی مسئلے میں ائمہ کے اختلاف کی وجہ سے اس کے حکم میں خفت آ جاتی ہے، تو یہاں خفت صرف یہ آئے گی کہ اس کا منکر کافر نہیں ہوگا، اس سے ثابت حکم واجب العمل ہوگا، اور اس کا منکر کافر نہ ہو کر کہا اس کو یضلل و یفسق، اس کو گمراہ کہا جائے گا اور اس کو فاسق قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی 20 رکعت تراویح کا باجماعت تراویح کا انکار کرتا ہے تو وہ اجماع سکوتی کا منکر ہے۔ امام شافعی کا اجماع سکوتی کی قطعیت میں اختلاف کی وجہ سے ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن اس کو گمراہ کہیں گے، فاسق کہیں گے۔ لہذا جو لوگ 20 رکعت تراویح کے منکر ہیں یا باجماعت تراویح کے منکر ہیں وہ گمراہ ہیں، فاسق ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہیں۔ تیسرا درجہ اجماع کا، اجماع من بعد الصحابہ من اہل کل عصر علی حکم لم یظہر فیہ خلاف من سبقہم من الصحابہ۔ صحابہ کے بعد ہر زمانے کے لوگوں کا اجماع، لوگوں سے مراد وہی مجتہدین علماء جن کو اجتہاد کا اور پھر اجماع اتفاق کا حق حاصل ہے۔ ایرے گہرے نتو خیرے کا اتحاد اور اتفاق کسی حکم شرعی پر کوئی اثر انگیز نہیں ہوگا۔ صحابہ کے بعد کسی بھی زمانے کے علماء کا اتفاق کرنا کسی ایسے حکم کے بارے میں جس کے بارے میں اس سے پہلے صحابہ کی طرف سے کوئی اختلاف ظاہر نہ ہوا ہو، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ۔ اجماع کی یہ قسم کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر مشہور کے درجے میں ہوتی ہے، اور اس سے یقین کا فائدہ تو حاصل نہیں ہوتا پہلی اور دوسرے قسم کے درجے میں۔ یہ جیسے متواتر کا درجہ نیچے ہوتا ہے، خبر مشہور کی جیسے متواتر سے نیچے ہوتی ہے، تو اجماع کی یہ قسم اجماع قولی اور اجماع سکوتی ان دونوں سے نیچے ہوتی ہے، خبر مشہور کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی اس کا بھی منکر کافر نہیں ہوتا ہے، اس کا بھی منکر فاسق ہوتا ہے، اور عمل کے اعتبار سے یہ بھی پہلے درجے میں ہوتا ہے، اس سے ظن غالب اور طمانینت حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ پہلے والے دوسری قسم والے کی طرح اس سے بھی ثابت شدہ حکم واجب العمل ہی ہوگا، اگرچہ حکم کے نام دینے میں کچھ خفت ہو جاتی ہے، جیسے واجب کہا جائے اور سنت مؤکدہ، عمل کے اعتبار سے دونوں واجب العمل ہیں، لیکن اس کے ساتھ اعتقاد کے تعلق سے فرق ہے، واجب کے منکر کا جرم اور بڑا ہوا ہے، سنت کے تارک اور منکر کا جرم اس سے چھوٹا ہے، لیکن بحیثیت عمل کے دونوں کی حیثیت ایک ہوتی ہے۔ تو یہ تیسرا درجہ ہوتا ہے صحابہ کے بعد کسی بھی زمانے کا کسی ایسے حکم پر اتفاق کرنا جس کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ظاہر نہ ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد چوتھا درجہ ہے بعد کے زمانے کے لوگوں کا کسی ایسے قول پر اتفاق کرنا جو صحابہ کے درمیان مختلف ہی رہا ہو۔ صحابہ کے درمیان ایک مسئلے میں مختلف اقوال سے مثلاً 2 قول تھے، بعد میں کسی زمانے میں اتفاق ان میں سے کسی ایک پر اجماع ہو گیا کہ اب اسی ایک پر عمل کرنا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اجماع کی یہ قسم بھی، یہ چوتھی قسم بھی یوجب العمل، امت نے جب اتفاق کر لیا تو اب اس پر بھی عمل واجب ہو جاتا ہے، ہاں اس سے علم یقین حاصل نہیں ہوتا، اس کا منکر وہ قطعی چیزوں کے منکر کی طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ اجماع کی یہ 4 حیثیتیں ہیں، ایک صحابہ کا صریح اجماع جس میں اجمانا قضا فعلنا قضا، سارے صحابہ نے کوئی کام کیا، کوئی اتفاق کیا اور صریح اجماع کیا، جس کی مثال حضرت صدیق اکبر کی خلافت ہے، یہ قطعی ہوتا ہے اور اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ دوسرا اجماع صحابہ کرام کا ان مسائل پر اجماع جن پر بعض صحابہ نے اجماع کی صراحت کی ہو اور دوسرے بعض نے سکوت اختیار کیا ہو، اس کے اوپر کوئی اثبات یا نفی میں کوئی بات ان کی طرف سے منقول نہ ہو، یہ اجماع سکوتی کہلاتا ہے، یہ بھی یقین کا فائدہ دیتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ امام شافعی نے اس کی قطعیت میں اختلاف کیا ہے۔
اور دوسرا 2 درجہ بعد والے کے لوگوں کا اجماع ہے۔ پہلی قسم ان کی وہ ہے کہ کسی ایسے حکم پر اتفاق کرنا جن کے بارے میں صحابہ کرام کا کوئی مخالف قول نہ ملتا ہو، صحابہ کرام کی اس بارے میں کوئی رائے منقول نہ ہو، یا صحابہ کرام کا اس میں قول مختلف نہ ہو، کوئی ایک ہی قول ہو مثلاً۔ یا دوسری قسم وہ ہے صحابہ کرام کے اقوال میں سے کسی مسئلے میں ایسے مسئلے پر اتفاق کرنا جس کے بارے میں صحابہ کرام کے قول مختلف ملتے ہوں، ان مختلف اقوال میں سے کسی قول پر اتفاق کرنا، یہ اجماع کی ایک قسم ہے۔ یہ بھی واجب العمل ہے۔ گویا عمل کے اعتبار سے چاروں اجماع کی حیثیت ایک ہے، سب سے ثابت شدہ حکم واجب العمل ہوتا ہے۔ صرف اعتقاد کے تعلق سے، ترک اور انکار کے اعتبار سے چاروں میں تفاوت اور فرق ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صاحب نور الانوار لکھتے ہیں کہ والامت اذا اختلفوا فی مسئلۃ فی ای عصر کان علی اقوال، کہ امت جب کسی بھی زمانے میں کسی مسئلے پر مختلف اقوال پر ہو، ایک حکم کے بارے میں امت کے مختلف اقوال ہوں کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں، پہلے کے کسی ایک بھی زمانے میں کسی ایک مسئلے پر چند اقوال ہو گئے تو کرے کان اجماعا منہم علی ان ما عداها باطل، کرے یہ ایک مسئلے پر کسی زمانے کے علماء کا مختلف ہونا چند اقوال پر، مثلا 4 اقوال پر، کسی مسئلے پر ایک زمانے میں ائمہ کے 4 اقوال ہمیں ملتے ہیں، تو کہہ رہے 4 ہی اقوال پر اختلاف کا ہونا یہ اس بات پر اجماع ہے کہ حق انہی 4 میں سے کوئی ہے، ان کے علاوہ اب جو ہوگا وہ باطل ہوگا۔ اس لیے اب بعد میں کوئی شخص اس مسئلے میں جس میں پہلے زمانے میں ائمہ کا اختلاف ہوا اور 4 ہی قول بنا، بعد کے زمانے میں اس میں کوئی 5واں قول ایجاد کر دے، 6واں اور 7واں قول ایجاد کر دے، وہ آنکھ بند کر کے اس کو باطل کہا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی اور شک ہوتی تو پہلے زمانے کے ائمہ اسی 4 ہی پر منحصر نہ ہوتے، اختلاف 4 ہی میں منحصر ہو گیا، یہ اجماع اس بات پر کہ حق انہی 4 میں سے کوئی ہے، اس کے علاوہ اب کوئی اس کے اندر شامل ہونے کی گنجائش نہیں رکھتا، وہ باطل ہے۔ یہ صاحب نور الانوار نے لکھا ہے، اور اس سے پہلے کے اور اصولیین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ کسی بھی زمانے میں مجتہدین کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو اور چند اقوال ہوں، اب بعد کے زمانے میں ان سے ہٹ کر مثلا 2 ہیں تو 3 کرنا، 3 ہیں تو 4 کرنا، 4 ہیں تو 5 اور 6، تو یہ جو جتنے زائد اب پیدا ہوں گے ان سب کو باطل کہا جائے گا، اور انہی 4 میں اس اختلاف کو دائر رکھا جائے گا۔ لا یجوز لمن بعدهم احداث قول آخر، بعد والوں کے لیے اب کوئی نئے قول کا ایجاد کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس اختلاف پر بھی اجماع ہو گیا ہے۔ تو یہ اجماع کی تعریف ہوئی اور اس کی یہ حیثیت ہوئی، اس کے 4 درجات اور طبقات ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ اجماع اہل سنت والجماعت کے یہاں حجت قطعیہ ہے۔ تمام ائمہ نے، ائمہ اربعہ کے مدون ہونے سے پہلے کے ائمہ نے بھی، اور پھر ان ائمہ کے مقلدین میں ائمہ نے بھی، ان سب نے اس بات کی تصریح کی ہے۔ چنانچہ امام ابن قدامہ، یہ جو حنبلی مسلک کے ہیں، یہ لکھتے ہیں الاجماع حجت قاطعۃ، اجماع حجت قطعیہ ہے۔ قاضی ابو یعلا یہ 5ویں صدی ہجری کے یہ شافعی عالم ہیں، انہوں نے بھی لکھا الاجماع حجت مقطوع علیہا، اجماع ایک حجت قطعیہ ہے، یجب المصیر الیہا، جس کا سہارا لینا، جس کی طرف لوٹنا ضروری ہے، واجب ہے، وتحرم مخالفتہ، اور اس کی مخالفت حرام ہے، ولا یجوز ان تجتمع الامۃ علی الخطا، اور امت کا خطا پر اجتماع ممکن نہیں ہے، یہ امت خطا پر ممکن نہیں ہے کہ مجتمع ہو جائے، اس لیے امت کے اجماع کو قطعیت کا اور یقینی طور پر درست ہونے کا درجہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے تصریح کی ہے صاف، اجماع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع حجت ہے، خلافا للنظام والشیعہ والخوارج، نظام معتزلی، شیعہ اور خوارج کا اس میں صرف اختلاف ہے، انہوں نے جمہور اہل سنت والجماعت سے اختلاف کیا ہے اور اجماع کی حجیت کا انکار کیا ہے،
باقی کوئی اجماع کی حجیت کا منکر خیر القرون کے اندر نہیں رہا ہے۔ بعد کے زمانوں میں غیر مقلدین نے کیا ہے۔ ابھی اگر خوارج اور شیعہ اور نظام معتزلی کا اس خیر القرون کے زمانے میں جو وجود میں آ گئے تھے یہ باطل اور گمراہ لوگ، اگر ان کی جمہور سے مخالفت اور اس اختلاف کو کوئی حیثیت دی بھی جائے تب بھی صاحب نور الانوار وغیرہ کی ابھی جو عبارت پیش کی کہ جب کسی مسئلے میں چند اقوال پر اختلاف ہو جائے تو اب اس کے بعد اس مسئلے کے بارے میں کوئی نیا قول ایجاد کرنا جائز نہیں ہے، تو غیر مقلدین کے لیے بھی بالکل یہ گنجائش نہیں بنتی کہ اب اس سے ہٹ کر، جیسا کہ اجماع کے بارے میں قطعیت کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ان کے اور اقوال ملتے ہیں، تو یہ بعد کے لوگ ہیں، ان کا یہ نیا نظریہ ہے، یہ بالکل غیر معتبر ہے اور ناقابل اعتبار ہے، اور کہیں بھی ماضی میں اہل حق سے ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت اور استناد نہیں ہے۔ یا تو شیعہ اور خوارج سے استدلال ہے یا اہل حق کی عبارت کے ساتھ تلبیس ہے۔ کہیں جیسے حجت اللہ کے اندر امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسباب تحریف میں ایک چیز لکھی ہے، ومن والاجماع۔ اب آگے کی کوئی عبارت نہ پڑھے اور صرف اتنا ہی پڑھ لے اور جا کر کسی کو دھوکہ دے دے کہ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ دین کے اندر تحریف اور دجل کے اسباب میں سے ایک سبب اجماع بھی ہے۔ لوگوں کا امر شریعت کے خلاف کسی بات پر اجماع کر لینا، حالانکہ اس میں شاہ صاحب نے جب پوری عبارت پڑھیں گے تو آپ نے استثناء کیا ہے کہ اس اجماع کے اندر وہ اجماع داخل نہیں ہے جو ائمہ مجتہدین کسی ایسے مسئلے میں کرتے ہیں جس میں قرآن و سنت کی صاف صاف صراحت موجود نہیں ہوتی۔ اسباب تحریف میں جو اجماع ہم یہاں شمار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس سے وہ اجماع مراد نہیں ہے، لیکن تلبیس دینے والے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے شاہ صاحب کی عبارات آدھی ادھوری پیش دے کر گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول سرخسی کے اندر لکھا ہے، اعلم ان اجماع هذه الامه موجب للعلم قطعا کرامۃ لهم علی الدین۔ اس امت کا اجماع یہ علم قطعی کا باعث ہے، علم قطعی کا فائدہ دیتا ہے اس امت کی کرامت کی وجہ سے۔ کرامت کی وجہ اور مصلحت نبی کے صدقے میں ان کو جو ملی یہی کہ دین کا صحیح سالم محفوظ ہونا یہ اصل میں محصور ہے کسی معصوم طاقت کے سہارے پر، اور نبی ہمارے درمیان ہے نہیں، نبی کے صدقے میں اللہ نے اس امت کی اجتماعیت کو معصوم بنا دیا تاکہ اس اجتماعی عصمت کی طاقت کے ساتھ یہ دین ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ جائے۔ لا لانقطاع توہم اجتماعی علی الضلال، فرماتے ہیں کہ اس امت کی کرامت کی وجہ سے امت کا اجماع علم قطعی کا باعث ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ ان کا ضلالت پر اتفاق اور اجماع کا وہم بھی نہیں کیا جا سکتا، صرف یہ وجہ نہیں ہے، اس امت کی کرامت بھی ایک بنیادی وجہ ہے اجماع کے علم قطعی کا فائدہ دینے کی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہی مذہب فقہا اور متکلمین کا ہے۔ وَهَذَا الْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ مُوجِبَةٌ شَرْعًا، اور یہ اجماع جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ علم قطعی کا فائدہ دیتا ہے اور یہ اس امت کی کرامت ہے اور ان کے لیے شرف کی چیز ہے، یہ حجت موجبہ ہے، ایسی حجت ہے، ایسی دلیل ہے جو شرعی احکام جس سے ثابت اور ظاہر ہوتے ہیں۔ وَالْحَقُّ فِيمَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ قَطْعًا، اور یہ اجماع کہہ رہے ہیں کہ یہ اجماع حجت موجبہ ہے شرعاً، اور جن چیزوں پر لوگ اتفاق کر لیں، جن پر لوگوں کا اجماع ہو جائے، ان مسائل کے قطعی طور پر حق ہونے کو ثابت کرتا ہے، اس مسائل کے حقانیت کو قطعی بناتا ہے اجماع۔ اور پھر بہت سے ائمہ کی اسی طرح کی عبارتیں ہیں، سب کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اجماع حجت قطعیہ ہے اس امت کی کرامت اور شرافت کی وجہ سے اور ایک مصلحت کی بنا پر۔ اور پھر اس کے اوپر قرآن و سنت کے دلائل بھی ہیں۔ پہلی دلیل وہ مشہور روایت ہے، مشہور آیت ہے جو پیش کی جاتی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ،
نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اس آیت کے بارے میں امام جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ذمہم علی ترک اتباع سبیل المؤمنین کما ذمہم علی ترک الایمان۔ کہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے سبیل المومنین کا اتباع نہ کرنے پر، مومنین کے راستے کی پیروی نہ کرنے پر لوگوں کی مذمت کی ہے، جیسا کہ ترک ایمان پر مذمت کی ہے۔ ترک ایمان سے مراد وہی شقاق رسول، جس طریقے سے شقاق رسول پر مذمت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور جہنم کی وعید سنا رہے ہیں، اسی طرح سبیل المومنین کو اختیار نہ کرنے پر بھی مذمت کی جا رہی ہے۔ وَدُلَّ بِذَلِكَ عَلَى صِحَةِ حُجَّةِ الْإِجْمَاع، اور اس طرز عمل سے، اس آیت سے اجماع کی حجیت کے اوپر استدلال کیا گیا ہے، دلیل پکڑی گئی ہے۔ لِأَنَّهُ لَوْلَا أَنْ ذَلِكَ لَازِمٌ لَمَا ذَمَّهُمْ عَلَى تَرْكِهِ، کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہرگز اللہ تعالیٰ سبیل المومنین کے چھوڑنے پر مذمت نہ کرتے۔ سبیل المومنین حجت نہ ہوتی اور ان کو استدلال بنانا صحیح نہ ہوتا تو ان کے ترک پر مذمت نہ ہوتی، اور جب کسی چیز کے ترک پر مذمت ہوتی ہے، وعید ہوتی ہے، تو اس کا فعل واجب ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس امت کے اجتماعیت پر اور سبیل المومنین پر چلنا یہ واجب ہے، اور سبیل المومنین جس چیز پر چلائیں گے اس کو ثابت مانا جائے گا، اس کو اختیار کیا جائے گا، اسی کو اصولی زبان میں اجماع کہتے ہیں۔ اور اگر سبیل المومنین کی اتباع ضروری نہ ہوتی تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو رسول کی مخالفت کے ساتھ اس کو ملا کر ذکر نہ کیا جاتا۔ اس کو ملا کر ذکر کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے رسول کی مخالفت قابل مذمت ہے اور باعث دخول جہنم ہے، اسی طرح سبیل المومنین کی مخالفت بھی باعث دخول جہنم ہے اور قابل مذمت ہے۔ جیسے رسول کا شقاق اور ان کی مخالفت حرام ہے، اتباع واجب ہے، ایسے ہی شقاق سبیل المومنین حرام ہے اور اتباع سبیل المومنین واجب ہے، اور اتباع سبیل المومنین ہی کا نام اجماع ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اجماع کی حجیت پر قرآن کی آیت سے کوئی دلیل پیش کریں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرأ القرآن 300 مرۃ، 300 مرتبہ پورا قرآن از اول آخر پڑھا، حتیٰ وجد هذه الآیہ، یہاں تک کہ یہی آیت پر آ کر رکے۔ 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ اجماع کی حجیت کی دلیل یہی آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى۔ اور پھر تفصیل سے اس آیت سے اپنا طرز استدلال بیان کیا ہے۔ وَتَقْرِيرُ الْاِسْتِدْلَالِ أَنَّ اتِّبَاعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ حرام۔ کس طریقے سے استدلال کیا ہے اس کی توضیح فرما رہے ہیں کہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ سبیل المومنین کے علاوہ کی اتباع حرام ہے، فوجب ان یکون اتباع سبیل المومنین واجبا، لہذا اتباع سبیل المومنین واجب ثابت ہوا۔ بیان المقدمۃ الاولی انہ تعالی الحق الوعید بمن یشاقق الرسول ویتبع غیر سبیل المؤمنین ومشاقۃ الرسول وحدہ موجبۃ لہذا الوعید۔ کہہ رہے ہیں کس طریقے سے اس سے اجماع کی حجیت پر اور اس کی مخالفت کی حرمت پر استدلال کیا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وعید جو بیان کیا ہے اس شخص کے بارے میں جو رسول کی مخالفت کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ذکر کیا ہے جو مومنین کے راستے کے علاوہ پر چلے، مومنین کا راستہ چھوڑ کر چلے، دونوں کو ذکر کیا ہے۔ اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ تنہا رسول کی مخالفت بھی باعث دخول نار ہے۔ ایسا نہیں کہ جب رسول کی مخالفت ہو اور پھر اس کے بعد سبیل المومنین کی مخالفت ہوگی تب جہنم کی وعید ہوگی، اور کوئی بندہ صرف رسول کی مخالفت کرے تو وہ جہنم کی وعید کا مستحق نہیں بندہ، ایسا نہیں ہے۔ تنہا رسول کی مخالفت بھی باعث وعید ہے۔ اگر اتباع سبیل المومنین کوئی چیز نہ ہوتی اور تنہا اس کی مخالفت قابل مذمت نہ ہوتی، حرام نہ ہوتی، تو پھر مشاقت رسول کے ساتھ اس کو ملا کر ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رسول کی مخالفت تو تنہا باعث دخول نار ہے، کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ذکر کرنے کی، جب اس کو بھی ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وعید کا ایسے شخص کے ساتھ بھی الحاق ہوگا جو سبیل المومنین کی بھی مخالفت کرے، چاہے وہ رسول کے مخالفت کرے یا نہ کرے۔ اگر رسول کے اتباع کے ساتھ سبیل المومنین کی مخالفت کر رہا ہے تب بھی وہ اس وعید کا مستحق ہوگا۔ کرے لَوْ لَمْ يَكُنْ اتِّبَاعُ غَيْرُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مُوجِبًا لَهَا، اگر سبیل المومنین کی اتباع اس چیز کو واضح نہ کرتی، ثابت نہ کرتی کہ اس پر بھی وعید ہوگی مستقلاً اس کی بھی مخالفت کرنے کی وجہ سے، تو کہہ رہے مشاقت رسول کے ساتھ اس کو ملا کر ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس لیے کہ مشاقت رسول کا باعث دخول نار تو تنہا بھی ہونا یہ واضح و ظاہر ہے، پھر اتباع سبیل المومنین کی مخالفت کو ملا کر ذکر کرنے کی علاوہ اس کے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بھی مشاقت رسول کی طرح باعث دخول نار ہے اگر کوئی سبیل المومنین کے علاوہ چلتا ہے۔ تو جب اتباع سبیل المومنین کی مخالفت حرام ہوئی تو اتباع سبیل المومنین واجب ہوگا، اور اسی کا نام اجماع ہے، لہذا اجماع کا قائل ہونا واجب ہوگا، اور پھر اس کے درجات بیان کر دیے گئے۔ اسے ثابت ہونے والا ہر حکم واجب العمل ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کے ثبوت کے قطعی اور ظنی اور غیر ظنی ہونے کے اعتبار سے اس کے انکار اور تاریک پر الگ الگ حکم لگے گا، کسی پر کفر کا لگے گا، کسی پر فسق کا لگے گا، لیکن ثابت شدہ حکم عمل کے اعتبار سے سب برابر ہوں گے۔ اسی طرح اور بھی ائمہ نے، ابن العربی ہیں، امام قرطبی ہیں، امام بیضاوی ہیں، تمام لوگوں نے اور بھی مفسرین نے، ان سب لوگوں نے اس آیت سے علماء کا یہ استدلال ذکر کیا ہے کہ یہ آیت اجماع کے حجت قطعیہ ہونے پر واضح اور صریح دلیل ہے۔ اسی طریقے سے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس آیت سے بھی اہل اصول نے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے، اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور یہ خیریت کی ضمانت اور یا اس کا مصداق امت اسی وقت ٹھہرے گی جب وہ دین کے اپنے اندر کامل ہوگی، اور جب امت دین کے اندر کامل ہوگی، کمال دین اس کے اندر ہوگا، تو پھر اس کا گمراہی پر اجتماع نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح آگے کہا گیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس خیریت کی بنیاد پر اللہ نے اس امت کا وظیفہ یہ بتلایا ہے کہ یہ منکر سے روکیں گے۔ جب یہ منکر سے روکنا ان کا خاصہ ہے تو جب یہ کسی بات پر اتفاق کریں تو یہ صاف دلیل ہے اس بات کی کہ وہ منکر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کا خاصہ منکر کو پھیلانا اور اس پر اتفاق کرنا نہیں ہے، اس امت کا خاصہ منکر سے روکنا ہے۔ جب ان کا منکر سے روکنا خاصہ ہے تو کبھی بھی منکر پر اتفاق نہیں ہو سکتا، اور جس پر اتفاق ہو جائے وہ اس بات کی یقینی دلیل ہے کہ وہ حق ہی ہے، منکر نہیں ہے۔ اسی طرح کنتم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس آیت سے بھی استدلال کیا گیا ہے اجماع کی حجیت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عدالت والی امت کہا ہے، عدالت وسط ای عدولاً، عادل امت، سکا، پرہیزگار، قابل اعتبار، اور ان کو عادل بنایا اس لیے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ یہ لوگوں کے اوپر گواہی دیں۔ اب اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ شہادت تو آخرت کے اندر ان کی شہادت ہوگی، تو امام راضی وغیرہ نے تردید کیا ایسا نہیں ہے، یہ امت دوسرے لوگوں پر آخرت کے اندر گواہ ہوگی ہی، دنیا میں بھی گواہ ہے، اور جب امت دنیا میں بھی لوگوں کے لیے گواہ بنائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی عدالت کی گواہی دے رہے ہیں کہ امت بحیثیت اجتماع یہ عادل ہے، اور عادل آدمی سے عدالت کے خلاف غیر شرعی کوئی کام صادر نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے ان کو گواہ بنایا ہے،
اور اللہ نے ان کا گواہ ہونا ظاہر کر دیا ہے، اور گواہ وہی ہوتا ہے جس کی چھان پھٹک کے بعد اس کا اعتبار واضح ہو جاتا ہے، اور اللہ نے ان کے گواہ ہونے کا اعلان کر دیا، گویا ان کے اعتبار کا اعلان کر دیا۔ اس لیے جب یہ کسی حکم پر دنیا میں گواہی دیں گے کہ یہ حکم فلاں مسئلہ ایسے ہے، فلاں شرعی حکم یہ ہے، تو ان کی یہ اجتماعی گواہی حجت قطعیہ ہوگی، واضح دلیل ہوگی۔ اسی طرح اور بھی متعدد آیات سے اجماع کی حجیت کے اوپر استدلال کیا گیا ہے۔ چند احادیث میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں مشہور حدیث ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، جو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ بعض روایت میں ہے لن تجتمع امتی علی الضلالہ، ذرا تاکید کے ساتھ کہ ہرگز میری امت ضلالت و گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ جس چیز پر اکٹھا ہے وہ ضلالت اور گمراہی نہیں ہو سکتی۔ جب اکٹھا ہے کسی چیز پر، جب ضلالت اور گمراہی نہیں ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ یقینی طور پر حق اور ثواب ہے، درست ہے۔ اسی طرح فرمایا ایک حدیث میں ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس چیز کو مومنین اچھا سمجھیں، مومنین سے مراد وہی ہر زمانے کے علماء اور مجتہدین صالحین، علماء صالحین، سب کے سب جس چیز کو اچھا اور بہتر سمجھیں فهو عند اللہ حسن، تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ چیز اللہ کے یہاں بھی بہتر ہے۔ تو جب امت جس چیز پر مجتمع ہو جائے وہ من جانب اللہ ایک الہام ہے، ایک وحی ہے، اور وہ اللہ کے یہاں بھی پسندیدہ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا من فارق الجماعت مات میتۃ جاہلیۃ، جو جماعت سے الگ ہوگا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا جو جماعت سے بالشت بر بھی الگ ہوگا گویا اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مقتضى الامر بلزوم الجماعہ انہ یلزم المکلف متابعۃ ما اجمع علیہ المجتہدون، اس آیت میں جماعت کو چھوڑنے پر اس حدیث میں وعید بیان کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت کو لازم پکڑنا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے اتبعوا السواد العظم، سواد اعظم کو، اور جس کی تشریح کی گئی ہے وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کو یعنی ما انا علیہ واصحابی کے مصداق کو لازم پکڑو، تو کہہ رہے جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم کا مقتضی یہ ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ مکلف پر یہ بات بھی لازم ہے کہ جماعت جس چیز پر متفق ہو جائے اس کی پیروی بھی کرے، ورنہ لازم پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ جماعت کو لازم پکڑنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جماعت یعنی مجتہدین جس چیز پر اتفاق کر لیں، مکلف پر، ہم سب پر لازم ہوگا کہ ہم اس کو لازم پکڑیں، اس سے انحراف نہ کریں، ورنہ اس سے انحراف پر وہی وعید کے مستحق ہوں گے من فارق الجماعت شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، گویا ہم اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر نے یہ آیت اور یہ حدیث کی شرح جو ذکر کی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہی باب قائم کیا ہے اس آیت سے، اور اسی کے ضمن میں ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد پھر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس آیت سے بھی اہل اصول نے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے۔ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ عُصِمُوا مِنَ الْخَطَإِ فِي مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ قَوْلًا وَفِعْلًا، کہہ رہے کہ اس آیت کا مقتضی یہ ہے کہ امت اپنے اجماعی مسائل میں چاہے وہ قولی ہو یا فعلی خطا سے محفوظ رکھی گئی ہے، معصوم رکھی گئی ہے۔ یہ کہہ رہے کہ اس آیت کا مقتضی ہے امت اپنے اجماعی فیصلے میں چاہے وہ قولی ہو چاہے فعلی ہو خطا سے معصوم ہے، ایسے ہی جیسے نبی معصوم ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے قرآنی آیات معصوم ہیں، ایسے ہی جیسے خبر متواتر معصوم ہے۔ جس طریقے سے صحابہ کے لیے نبی کا ایک ایک فرمان جنہوں نے براہ راست سنا حجت قطعیہ ہوتا تھا، ہمارے لیے سند کے اعتبار سے تواتر کے درجے کو نہیں پہنچا ہے تو کوئی ظنی ہو گیا، لیکن صحابہ کے لیے ہر وہ حدیث جو انہوں نے براہ راست سنی تھی وہ حجت قطعیہ کا درجہ رکھتی تھی۔ اسی طرح امت کے ہر زمانے کے مکلف لوگوں کے لیے ہر زمانے کے علماء ربانیین کا اجماع بھی ویسے ہی حجت قطعیہ ہوگا جیسے صحابہ کے لیے براہ راست زبان نبوت سے سنی ہوئی احادیث حجت قطعیہ ہوتی تھیں۔ تو یہ
آیات سے بھی اجماع کی حجیت ثابت ہے، روایات سے بھی ثابت ہے، اور اسی طرح اجماع کی حجیت پھر اجماع امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر نقل فرماتے ہیں ان اہل السنت والجماعہ متفقون علی ان اجماع الصحابۃ حجۃ۔ یہ خاص اجماع صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت متفق ہے اس بات پر کہ صحابہ کا اجماع حجت ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ کی عبارت ہے جس میں عام ہے، صرف صحابہ کے اجماع کے ساتھ خاص ذکر نہیں کیا ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ وَإِذَا ثَبَتَ اجماع الامت علی حکم من الاحکام، جب امت کا اجماع کسی حکم پر ثابت ہو جائے، لم یکن لأحد ان یخرج عن اجماعہم، تو اب کسی کے لیے ان کے اجماع سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ فإن الامت لا تجتمع علی الضلالہ، کیونکہ امت گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی، اور جب امت ایک بات پر مجتمع ہو گئی ہے تو اس کا حق ہونا واضح ہے، اس کے ماسوا کا باطل ہونا واضح ہے۔ اس لیے اجماع سے ہٹ کر کسی اور راستے پر جانا قطعی طور پر باطل راستے کو پکڑنا ہے۔ یہ تو کسی ایک حکم پر کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہو جائے۔ ابھی جو شروع میں بات آئی تھی، جو بعض سے ساتھی بعد میں آئے، کہ مختلف اقوال میں جو اختلاف پر اجماع ہو جائے، بعد کے لوگ امت کا اس پر اجماع ہے کہ اس سے بھی انحراف جائز نہیں ہے۔ اب بعد میں لوگ اپنے علم و تحقیق پر کتنا اختلاف کریں اور محقق عالم بنتے جائیں، تو انہی 3 اور 4 یا 5 جو پہلے متقدمین میں اختلاف رہا ہو اتنا ہی قول ہوگا۔ ان کی تحقیق علم اور مطالعہ کرا کے کوئی نیا قول اگر پیدا کرائے گی تو وہ بالکل اعتبار اور توجہ کے لائق نہیں ہوگا، اختلاف بھی اسی میں دائر رہے گا۔ تو یہ ہے اجماع کی حقیقت۔ اجماع حجت قطعیہ ہے اور آیات سے روایات سے اس کی حجیت ثابت ہے۔ اور پھر ہم اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ اور یہ طریقہ استنباط ہے کہ وہ مسائل کو قرآنی آیات سے بھی حل کرتے ہیں اور آیات سے بھی حل کرتے ہیں، اور ایسا نہیں، اور پھر اس کے بعد اجماع سے بھی حل کرتے ہیں۔ اور اجماع سے حل میں صرف یہ نہیں کہ جب صاف صاف قرآن اور احادیث کے اندر نہ ہو، بلکہ بہت سے اجماعی مسائل ہم کو ملیں گے قرآن کی آیات اور احادیث کے صاف خلاف، لیکن وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں قرآن تو یہ ہم قرآن کو پکڑیں گے، اس لیے کہ جب اجماع ہو گیا تو امت کا اجماع کسی آیت یا کسی روایت کے خلاف اہل اصول نے تمام نے متفقہ طور پر یہ تصریح کی ہے۔ اجماع یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان اجماع کرنے والوں کے سامنے کوئی دلیل ہے جو ہماری نگاہ سے مخفی ہے، جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ قرآن کی وہ آیت منسوخ ہے جو ہمیں اس اجماع کے خلاف کوئی اور مسئلہ بتلا رہی ہے، احادیث کی وہ نص منسوخ ہیں جو اجماع کے خلاف ہمیں کوئی اور مسئلہ بتلا رہی ہے۔ قیاس تو جب آیات اور روایات میں صراحتاً اشارتاً نہیں ملتا ہے تب کیا جاتا ہے، لیکن اجماع تو صراحت کے ہوتے ہوئے بھی ہوتا ہے، کبھی اس صراحت کے مطابق ہوتا ہے، تو جب صراحت ہوتی ہے تو وہاں اجماع کی طرف اتنا التفات نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب آیات اور روایات موجود ہیں تو اجماع کی طرف توجہ کم جاتی ہے۔ لیکن بسا اوقات بہت سے مسائل پر اجماع اس وقت اس کی کوئی مثال ذہن میں نہیں ہے، ورنہ ہے مثالیں، ایسے مسائل ہیں کہ اجماع ہے صحابہ کا اور پوری امت کا ایک حکم اور ایک عمل پر، لیکن آیت سے اس کے خلاف مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آ جائے اور کہے کہ قرآن میں دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے اور یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، اگرچہ اس قرآن کا کوئی ناسخ دوسری آیت یا کوئی خبر متواتر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اجماع کا اس کے خلاف ہونا یہ بھی اہل اصول نے تصریح کی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان مجمعین کے سامنے کوئی ایسی دلیل موجود ہے قرآن یا اس روایت کے ٹکر کی جو اس کے لیے ناسخ بن سکتی ہے، اس لیے انہوں نے آیات یا روایت کو منسوخ سمجھا ہے اور ناسخ پر عمل پر اجماع کر لیا ہے۔ اس لیے اجماع اگر دیکھا جائے تو بہت سے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے وہ قرآن اور روایات سے اوپر بھی بڑھا ہوا ہوگا، ایسا اس کا قطعیت کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت استنباط قرآن سے بھی کرتے ہیں، روایات سے بھی کرتے ہیں اور اجماع اور قیاس سے بھی کرتے ہیں۔ آج کے غیر مقلدین خاص طور سے ہمارے سامنے ہیں، بہت سے اجماعی مسائل میں وہ اجماع کی مخالفت کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے نام پر ورگلاتے ہیں، لوگوں کو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ہم سب لوگ اپنے اصول
یہ سب پڑھے ہوئے ہیں ہم، نور الانوار کے اندر، اصول الشاشی کے اندر مختصراً سب گزرا ہوا ہے، لیکن استحضار نہ ہونے کی بنا پر اور کبھی اس کا مذاکرہ نہ ہونے کی بنا پر آیت اور روایت سے لے کر فوراً مرعوب ہو جاتے ہیں، اور بہت سے مسائل میں ہم شک اور شبہے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر مستند طریقے سے ہمارا مزاج بننا چاہیے کہ جب اجماع حجت قطعیہ ہے، آیت اور خبر متواتر کے درجے میں ہے، اس کا بھی منکر کافر ہے، تو جب کسی مسئلے میں ہمارے سامنے اجماع ثابت ہو جائے تو وہاں ہمیں کوئی اگر قرآن اور روایت اس کے خلاف پیش کرے تو ہمیں مرعوب نہیں ہونا ہے، ہمیں وہاں پورے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ ہماری دلیل اجماع ہے، اجماع سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اگر یہ آیت اس کے خلاف ہے تو یقیناً اجماع کرنے والوں کے سامنے کوئی ناسخ موجود ہے جو ہماری نگاہ سے اوجھل ہے۔ روایت سے، خبر واحد سے یا کسی اور سے اجماع کو محجوج نہیں کیا جا سکتا۔ اجماع اگر ثابت ہے کسی حکم پر تو وہی راجح ہوگا، قابل عمل ہوگا۔ بہت سے مسائل کے اندر ایسے ہیں، رائج ہیں، جس میں عموماً دلائل نہیں ملتے، ہم کو قرآن اور حدیث میں نظر نہیں آتے، لیکن ایک مزاج ہمارا بھی بسا اوقات بن جاتا ہے کہ ہم اور قرآن اور حدیث سے ڈوڑنے لگتے ہیں، جس سے ہم بسا اوقات ہمارے نئے ساتھی جو خالی ہوتے ہیں وہ تذبذب کا شکار ہونے لگتے ہیں، اور اہل حق کے بارے میں دل کے اندر ان کے شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ اپنے یہ بنیادی ماخذ کو اور طریقہ استنباط کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اجماع کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج کے ان مذاکرے کی ان باتوں سے ہمارے سامنے یہ بات کھل گئی کہ اجماع کس قدر مضبوط دلیل ہے، اس کے ہوتے ہوئے کہیں اور تاکنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے مسائل کے اندر ہمیں کہیں مرفوع حدیث ایک بھی نہیں ملتی، اللہ کے رسول کا عمل، صحابی کا کوئی قول ملتا ہے، اور پھر پوری امت کا اس عمل پر اجماع ملتا ہے، جسے اجماع کو جو عملی لائن سے جو ہوتا ہے اس کو تعامل اور توارث بھی کہا جاتا ہے، وہی حیثیت ہے جو اجماع کی ہے، تعامل اور توارث کی۔ لیکن اس پر ہمیں صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، یا بعض مسائل میں صحابہ کے اقوال بھی نہیں ملتے، بس صرف سب کا عمل ہمیں ملتا ہے کہ ہر زمانے کے اندر فلاں امت نے عمل کیا۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ عمل کا ہونا، اجماع کا ہونا، یہ خود اس بات کی یہ خود ایک حجت ہے۔ اہل اصول نے، محدثین نے، اہل اصول حدیث نے، اصول فقہ نے، سب نے تصریح کی ہے کسی حکم اور مسئلے پر اجماع اور تعامل کے ہوتے ہوئے آیات و روایت کی طرف التفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں تلاش کیا جائے گا کہ یہ حکم قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے، کون سی حدیث سے ثابت ہے، تعامل کے ہوتے ہوئے سرے سے نص کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ حیثیت ہے اجماع اور تعامل کی۔ اس لیے کسی عمل کے خلاف کوئی روایت پیش کرے یا کسی عمل کے مطابق کوئی مرفوع حدیث تلاش کرے، مطالبہ کرے، اور ہم نہ پیش کر پائیں تو ہمیں پیش کرنے کے لیے اول پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اجماع اور تعامل ہے اور وہ ثابت ہے، پیش کر کے مطمئن ہو جانا چاہیے، اور اسے صاف کہہ دینا چاہیے کہ ہم منکرین اجماع میں سے نہیں ہیں، ہم قائلین اجماع میں سے ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی فرد کبھی بھی اجماع کا منکر نہیں رہا ہے۔ بس بات پوری ہو گئی انہی باتوں پر۔ اور جو غیر مقلدین ہیں ان کے ایک دو مسائل بھی بس ضمناً سامنے سے، تراویح ہے مثلاً 20 رکعت، یہ اجماع سے ثابت ہے، ہمیں کسی مرفوع حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت پیش بھی کی جاتی ہے، لیکن وہ محدثانہ اصول پر سنداً ضعیف ہے، ہمیں اس کو پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تعامل 20 رکعت با جماعت ہے، اس کے ہوتے ہوئے روایت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے جو حدیث ضعیف ہو اور اس حدیث کے مضمون پر تعامل ہو تو تعامل اس حدیث کو قوی بنا دیتا ہے، سند کا ضعف اس کے متن کو ضعیف باقی نہیں رکھتا، متن پر عمل کا تعامل اس کو قوی بنا دیتا ہے۔ تو اگر عبداللہ ابن عباس اور جابر کی روایت جس میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی ہے 3 دنوں کے اندر، اگر وہ سنداً ضعیف بھی ہے تو تعامل سے اس کا ضعف ختم ہو گیا، اور وہ ایسی قوی ہو گئی، اس سے زیادہ قوی ہو گئی جو اصول محدثانہ اصول پر اصح الاسانید، جو مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ اصح الاسانید کہلاتی ہے، اس سند سے جو روایت آئے وہ اصح الاسانید کہلاتی ہے۔ تو وہ جتنی صحیح ہوتی ہے اس سے زیادہ صحیح وہ روایت ہو جاتی ہے
جو محدثانہ اصول پر سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن فقہائے امت کا اس کے مضمون پر عمل ہے، تو تعامل امت سے اس اصح الاسانید سے زیادہ یہ اقوا، یہ روایت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح طلاق ثلاثہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس تعلق سے مختلف فیصلے تھے، نیتوں کا اعتبار ہوتا تھا، کبھی آپ نے 3 کو 3 بھی نافذ کیا، کبھی کہنے والے نے کہا کہ ہم نے 3 مرتبہ جو کہا ہے ہماری نیت تاسیس کی نہیں تھی بلکہ تاکید کی تھی، تو آپ نے نیت کا اعتبار کرتے ہوئے 1 کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے بدلتے ہوئے یہ دیکھا کہ ایک طرح تو لوگ کھلونا بنا لیں گے، اور اب زمانے نبوت سے لوگ دور ہو رہے ہیں، قلب کی صفائی میں کمی آ رہی ہے، اب لوگ تاسیس کے لیے بھی کہیں گے تو آ کر بیوی بچانے کے لیے کہہ دیں گے کہ ہمارا مقصد تاکید تھا، اس طرح تو حرام کاری کا ایک دروازہ کھل جائے گا۔ بند کر دیا اور یہ فتویٰ اور فیصلہ جاری کر دیا کہ اب نیت کے بارے میں استفسار ہی نہیں ہوگا، جو 3 طلاق دے گا ایک مجلس کی ایک الفاظ میں یا الگ الگ الفاظ میں، تینوں نافذ کی جائے گی۔ تمام صحابہ نے اس پر، کچھ صحابہ سے صراحتاً اجماع منصوص ہے اور بقیہ تمام صحابہ سے سکوت ثابت ہے۔ اس لیے 3 طلاق ایک مجلس کی تینوں واقع ہونے کا جو فیصلہ، جو مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کیا، یہ اجماع صحابہ سے اب ثابت ہو گیا، اور یہ دوسری قسم والا ہے کہ جس کے منکر کو ہم کافر نہیں کہیں گے لیکن اس کو گمراہ اور فاسق کہا جائے گا، چونکہ اس میں قطعیت کے بارے میں امام شافعی کا اختلاف ہو گیا۔ اسی طریقے سے جمعہ کی اذان ثانی جو اب ہماری ترتیب کے اعتبار سے اذان اول ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حالات کے بدلنے کے اعتبار سے اس کا اضافہ کیا، تمام صحابہ نے سکوت اختیار فرمایا، یہ صحابہ کا اجماع سکوتی ہوا، لہذا اذان ثانی اجماع صحابہ قطعی سے ثابت ہے، وہ ایک شرعی حکم ہوگا، اس کا منکر گمراہ اور فاسق کہلائے گا، اجماع صحابہ کا منکر کہلائے گا، وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے غیر مقلدین کا نظریہ، یہ سارے غیر مقلدین کا نہیں ہے، ان کے بعض علماء کا نظریہ ہے کہ بعض صحابہ فاسق ہیں، جس میں عبداللہ ابن عمرو، حضرت معاویہ، مغیرہ اور سمرہ ابن جندب، ولید، ان جیسے لوگوں کا نام لیا ہے اور کہا یہ فاسق ہیں اور ان کو رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی اجماع صحابہ سے ثابت شدہ ایک مسئلے کے خلاف ہے۔ صحابہ کے نہیں، پوری امت کا اجماع ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، کسی کا بھی استثناء نہیں ہے، بلکہ امام ابن الصلاح اور امام نووی کی عبارت میں ہے الصحابۃ کلھم عدول من لابس الفتن وغیرہم، جو صحابہ فتنوں میں یعنی علی اور معاویہ اور علی اور عائشہ کی جنگوں میں ملوث ہوئے اور جو ملوث نہیں ہوئے، بلا کسی استثناء سب کے سب عادل ہیں، بے اجماع من یعتد بہ، ان لوگوں کے اجماع سے جن کے اجماع کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی اس اجماع کی شیعوں نے مخالفت کی ہے اور ان شیعوں کی نقالی کی ہے بعض غیر مقلدین نے، اور اس اجماع کی مخالفت کرتے ہوئے بعض صحابہ کو نعوذ باللہ فاسق ٹھہرا دیا۔ لہذا اس اجماع کا منکر بھی، جس میں صحابہ کا اجماع بھی شامل ہے، صحابہ کی عدالت پر تذلیل اور ان کی تفسیق کی جائے گی ان لوگوں کی جو بعض صحابہ کو فاسق کہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مسائل ہیں، حیات النبی کا کوئی منکر ہے، پھر الگ الگ ان کی ٹولیاں ہیں، یہ خود جب غیر مقلد ہیں تو کسی مسئلے پر خود ان کا بھی اتفاق اور اتحاد نہیں ہو پاتا۔ عقیدہ حیات النبی کے منکر ہیں، جبکہ یہ عقیدہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے، روایات اور دلائل سے قطع نظر اجماع امت سے ثابت ہے جو قطعی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے فقہی مسائل کے اندر خنزیر کے اعضاء، گوشت، پوشت، کھال، بال، سب کچھ ان کے یہاں پاک ہیں، اور جبکہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے الاجماع نامی ایک کتاب لکھی ہے، ان مسائل کو ذکر کیا ہے جن میں امت کا جن پر اجماع ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ خنزیر کی حرمت پر اور اسی طرح اس کی نجاست پر کتاب و سنت سے اور اتفاق امت سے ان کی حرمت اور نجاست ثابت ہے، کتاب سے بھی، سنت سے بھی اور اجماع امت سے۔ لیکن ان غیر مقلدین نے بہت سے مسائل کے اندر، یہ چند نمونے ہیں، اجماع کی مخالفت کی ہے جو ایک حجت قطعیہ ہے۔ تو ہم لوگوں کو اجماع کی یہ حقیقت ذہن میں بیٹھانے کی ضرورت ہے، اور جب ہمارا کوئی مسئلہ اور اس پر کوئی
یہ کہے کہ اس پر کوئی روایت نہیں ہے، لوگوں نے اپنے من سے کر لی، اپنے من سے نہیں کیا، یہ اجماع امت سے ہوا ہے، اور اجماع کو سند دی گئی ہے قرآن سے اور حدیث سے، اور اجماع کو سند دیا جانا یہ غیبی نظام کا اس حصہ ہے، اس امت کے دین کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے ایک معصوم طاقت دینے کے لیے، تو اسی معصوم طاقت سے شامل ہے۔ آپ اپنے مسئلے میں مرفوع روایت پیش کر رہے ہو تو وہ بھی ایک معصوم ذات کا کلام ہے، ہم اپنے مسئلے میں اجماع پیش کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی معصوم ذات کا سند دیا ہوا ایک معصوم طاقت کا فیصلہ ہے، یا کسی اور طاقت کا فیصلہ نہیں، ایک ایسی طاقت کا فیصلہ ہے جو معصوم ہے، اور جس کو عصمت کی سند دیا ہے اسی معصوم ذات نے، جس کی آپ مرفوع روایت لے کر ہماری عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو ان دلائل کے بارے میں ہمیں باخبر رہنے کی اور ان کو مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو بصیرت کے ساتھ سمجھنے کی اور ان کو مستحضر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔